دوستو آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کس طرح سے حالات سے پریشانی سے بچاتا ہے، اور جب بندہ حالات میں گر جائے، پریشانی اور مشکل میں گر جائے تو اللہ رب العزت اس بندے کو حالات اور پریشانی سے کس طرح سے نکالتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس واقعہ سے آپ کو یقیناً بہت تعجب ہوگا کہ اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے اور کتنا حکمت والا ہے، کہ اپنے حکمت عملی سے اللہ رب العزت بندے کے بڑے سے بڑے مسائل کو جس میں وہ جوجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ان پریشانی ان حالات سے میں اب نکل نہیں سکتا، اللہ رب العزت کتنی آسانی سے نکال دے۔ جی دوستو، ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے باپ نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ ایک بوڑھا باپ اپنے دو بیٹیوں کی شادی کرتا ہے۔ ایک بیٹی کی شادی کاشتکار یعنی کھیتی باڑی کرنے والے کے ہاں کرتا ہے، دوسری بیٹی کی شادی کمہار کے ہاں یعنی جو مٹی کے برتن بناتے ہیں ان کے یہاں کرتا ہے۔ کچھ عرصے کچھ زمانے کے بعد باپ اپنی بیٹیوں کا حال چال لینے کے لیے، خیریت لینے کے لیے دونوں بیٹیوں کے ہاں جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو پہلے کاشتکار یعنی جو کھیتی باڑی کرتے تھے لوگ، اور وہاں پہ اپنی بیٹی کا شادی کیا تھا، وہاں پہ جب وہ بوڑھا باپ جاتا ہے تو بیٹی کا حال چال لیتا ہے، تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا حضور بارش کا موسم تو ہے مگر بارش نہیں ہو رہی اور بہت پریشانی، گھر میں بہت دقت ہے، اگر بارش نہیں ہوئی تو پھر بہت پریشانی اور مشکل بڑھ جائیں گے، ہم لوگ کے کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت خوب بارش کرے تاکہ فصل اچھی ہو، کٹائی بوائی ہو سکے اور پھر حالات اچھے ہو جائیں۔ تو باپ نے بیٹی کی فریاد سن کر بیٹی کو دعا دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ پھر جب دوسری بیٹی کے گھر جاتا ہے جو کہ کمہار کے ہاں یعنی مٹی کا برتن بن رہا ہوتا، اس بیٹی کا حال چال جب باپ پوچھتا ہے تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا حضور کام تو ٹھیک ہی چل رہے ہیں مگر کچھ دنوں سے دھوپ نہیں ہو رہا ہے اور بدلی بنا ہوا ہے، اس لیے جو مٹی کے برتن ہیں وہ سوکھ نہیں پا رہے ہیں اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر اگر ایسا ہی بنا رہا موسم تو پھر کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کرنے والی صاحب کہ اللہ رب العزت خوب دھوپ کرے اور تیز دھوپ ہو تاکہ مٹی کے برتن سوکھ جائیں اور ہمارا کاروبار اچھا سے چلے۔ تو باپ اس بیٹی کی بات بھی سن لیتا ہے اور پھر جب گھر آتا ہے باپ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ رب العزت، میں اگر دعا بھی کروں تو کیا کروں، تجھ سے فریاد بھی کروں تو کیا کروں، ہماری دونوں بیٹیاں اپنی ہیں اور دونوں بیٹیوں سے ہم کو برابر محبت ہے، آخر ان دونوں بیٹیوں میں سے کس کے لیے میں دعا کروں؟ اگر بارش کی دعا کرتا ہوں تو جو بیٹی دھوپ کے لیے کہی ہے اس کو تکلیف پہنچتا ہے، اگر میں دھوپ کی دعا کرتا ہوں تو جو بیٹی بارش کے لیے کہی ہے اس کو تکلیف پہنچتا ہے۔ یا اللہ، اب میرا دماغ یہاں سے کام کرنا بند کر دیا، میں کیا کروں؟ اس مسئلے کا حل تو ہی نکال سکتا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تو ہی طاقت والا ہے، اس مسئلے کا تو حل نکال جو میرے بس کا نہیں اور میں سمجھ نہیں پا رہا، آخر میں تجھ سے دعا بھی کروں تو کیا کروں، تجھ سے مانگوں بھی تو کیا مانگوں، اس مسئلے کا حل تو اپنے حکمت عملی سے نکال دے۔ دوستو، آپ کو سن کر حیرت ہوگا، جب رات ہوئی، جب وہ بوڑھا باپ سویا تو رات میں خوب بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ زمین ہریالی ہو گئی اور زمین پانیوں سے تر بتر ہو گیا، اور جب دن ہو گیا، اجالا ہوا تو اللہ رب العزت نے خوب تیز دھوپ کر دی۔ باپ کو یقیناً بڑی خوشی ہوئی اور یقیناً اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گیا کہ اے اللہ رب العزت، تو تو بہت بڑا ہے، تو تو بڑی حکمت والا ہے، جس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں تھا اور میں پریشان تھا کہ آخر میں دعا بھی کروں تو کس کے لیے دعا کروں، کس بیٹی کے لیے دعا کروں اور کیا کروں، تو نے بہت آسانی سے ہمارے مسئلے کا حل نکالا۔ یعنی اللہ نے رات میں خوب بارش کر دی اور دن میں خوب دھوپ کر دیا، یعنی جب بارش ہوئی تو جو کاشتکار یعنی کھیتی باڑی والی بیٹی تھی اس کو راحت ہو گئی، اور جب دھوپ ہو گیا تو جو بیٹی مٹی کے بنانے کا کام کر اس کا بھی کام چل گیا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت اس طرح سے حالات اور مشکل سے بندوں کو نکالتا ہے۔
यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत हिकमत वाला है। जहाँ पे हम इंसान सोचना बंद कर देते हैं, हमारा आपका अकल काम करना बंद कर देता है, वहाँ से अल्लाह काम शुरू करता है। जब रिस्क के 100 दरवाजे बंद हो जाते हैं और हमको लगता है कि अब हमारे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला है और हम कामयाब नहीं हो सकते और हम परेशान ही रहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब 100 दरवाजे बंद हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत 1000 दरवाजे, यानी हम बंदों के लिए तो मुश्किल है मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बहुत आसान है। यानी हम सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या रास्ता निकालेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इन हालात में जिनमें हम हैं, जिन परेशानियों में हम घिरे हैं, इनसे अल्लाह कैसे निकालेगा हम सोच भी नहीं कर सकते। इसलिए बस अल्लाह पर उम्मीद रखना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा रखनी चाहिए और अल्लाह से ही अपने मसले का हल का तलाश करना चाहिए। दुआओं में बहुत ताकत होती है। जब हम दुआएं करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीदें लगाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुश्किल को आसान। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाइयों तक भी पहुंचे, दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए और अच्छी बातें, दीन की बातें उन तक भी पहुंच जाए और इससे फायदा हासिल।